السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید لا ریب کتاب، اللہ کا کلام سے میں نے ایک سورے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور آپ سامعین کو یہ سورے یاد بھی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ اور تفاسیر بیان کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب الحمدللہ پورے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، تراویح پڑھے، عبادت و ریاضت کیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عید و سعید کی طرح عید و سعید جیسی نعمت سے بھی نوازا، جس میں انسانوں کا پروانہ ملا کہ وہ تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا۔ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو جنتی ہے اور وہ بچہ بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، کوئی گناہ کر کے نہیں آتا، اسی طریقے سے جو عید کی نماز پڑھ کر اپنا گھر واپس ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو الحمدللہ مساجد بھری ہوئی نظر آتی ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی تسبیح و تحلیل میں لگا ہوا ہے، یعنی ہر فرد کوئی نہ کوئی عمل و اعمال میں لگا ہوا ہے، خالی نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اذان ہوتی مسجد پور، لیکن کیا یہ نماز صرف رمضان کے لیے ہی تھی؟ یہ قرآن کی تلاوت صرف رمضان کے لیے ہی تھا؟ عبادت و ریاضت یہ تمام اعمال صرف رمضان کے لیے ہی تھا، یا رمضان کے بعد بھی ہمارے اوپر نماز فرض ہیں؟ رمضان کے بعد بھی ہمارے اوپر قرآن پڑھنا لازم ہے، تسبیح و تحلیل کرنا مستحب ہے، یا صرف رمضان میں ہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میرے بھائیوں۔ جس طریقے سے ہم رمضان میں اپنی نمازوں کو اہتمام کیے، رمضان کے بعد بھی آپ کو اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ رمضان تحفہ ہے رب کی طرف سے، ایک مہینہ آپ کو رب نے دیا تاکہ آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تاکہ آپ کنٹرول میں آ جائیں، آپ کا دل رب کی طرف جھک جائے،
رب نے آپ کے دل کو اپنے طرف جھکایا، اور آپ جسے سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں شیطان، اس مردود کو رب نے جکڑ دیا زنجیروں سے تاکہ تجھے کوئی خلل نہ پہنچے عبادت و ریاضت کرنے میں۔ اور جب تم رمضان مبارک کا مہینہ گزار لو، عید سعید کی نماز پڑھ لو، تو میرے بندے جس طریقے سے تم رمضان میں عبادت و ریاضت کی اہتمام کیا، اسی طریقے سے آنے والے دنوں میں بھی تم عبادت و ریاضت کے اہتمام کرنا۔ لیکن نہیں، کہاں صفیں پور ہو جایا کرتی تھی۔ آج دیکھے جا کر مسجدوں میں 5 وقت کی نماز میں الا ماشاء اللہ ایک سب بھی پر نہیں ہوتی ہے۔ پھر ہم کہیں گے ہمارے اوپر پریشانیاں بہت ہیں، کیوں نہیں آئے گی؟ نماز قائم کریں، نماز کی حفاظت کریں، اللہ کی حفاظت کرے گا۔ ہم پورے مہینے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھ کر الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قرآن پاک میں والعصر، اے محبوب زمانے کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک، جس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جس نے ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق اور صبر کے ساتھ رہا، تو وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کس کے لیے ہے؟ جو صبر کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہے، وہی کامیاب ہے۔ ورنہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ دیکھیے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کس طریقے سے نیست و نابود کیا۔ آپ انبیاء کرام کے اتحاد سن رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے آپ کو وہی موضوع لے کر چلوں گا جہاں سے میں چھوڑا تھا۔ یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے، تو اس کی فضیلت، اس کی فضائل بیان کرنے کے لیے میں نے اس موضوع کو چنا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے اور پھر شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ پورے سال اس نے روزہ رکھا۔ جس نے شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے جیسا کہ پورا سال روزہ رکھا۔ اب وہ کیسے؟ تو آپ کو میتھس کے ذریعے میں سمجھا دیتا ہوں، گنت کے ذریعے آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کوئی ایک عمل کرتا ہے تو اس کا میں 10 بدلہ دیتا ہوں، 10 گنا۔ کوئی اگر ایک عمل کرتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، آپ اسے ہلکا نہ سمجھیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے مسجد سے ایک تنکا بھی اٹھا کر پھینک دیا، مسجد سے ایک تنکا بھی، تو کل قیامت میں وہ دیکھے گا اس کے اعمال احد کی پہاڑ کی طرح رہیں گے۔ اگر کسی نے مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینکا تو جو 6 روزے رکھے گا شوال المکرم کو، اسے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور رب فرما رہا ہے، ایک عمل کرو گے اس کا بدلہ 10 دے گے۔ اب پورے رمضان میں ہم کتنے روزے رکھے؟ 30 روزے رکھے۔ 30 روزے رکھے نا، ایک روزے کے بدلے کتنے ملے ہمیں؟ 10۔ اب اس کو اب گنا کر دیجئے، ملٹی پلائی کیجئے، کتنے ہو جائیں گے؟ 300۔ کتنے ہو جائیں گے؟ 300، یعنی 10 مہینے کا روزہ ہم نے رکھے۔ 10 مہینے کے روزہ ہم نے رکھے، 360 دنوں میں 300 دن کا روزہ ہم نے رکھے، جو رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے۔ اب باقی رہ گئے 60 روزے، اور قمری حساب سے ایک سال میں 360 دن ہوتے ہیں۔
اب شمسی حساب سے ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو ہم جو عبادت اور ریاضت کرتے ہیں وہ قمری حساب سے کرتے ہیں، یعنی چاند کے حساب سے کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند دیکھ کر کے تم روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے تم افطار کرو، یعنی عید کرو۔ تو ہم قمری حساب سے چلتے ہیں، اور قمری حساب سے اگر جوڑا جائے تو سال میں 360 دن ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم 30 روزے رکھتے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ پورے 300 دن کا روزہ ہو گیا، 300 دن یعنی 10 مہینے مکمل۔ اب باقی رہ گئے 60 روزے، یعنی 2 مہینے کے روزے، تو 6 روزے کو 10 سے ملٹیپلائی کر دو، گنا کر دو، تو 60 بن جاتے ہیں۔ کتنے بن جاتے ہیں؟ 60 بن جاتے ہیں۔ اب پورے مہینے پورے سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ملا یا نہیں؟ اگر کسی نے 10 شوال المکرم کے 6 روزے رکھے تو اسے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھے، ایک بھی روزہ قضا نہیں کیے، لگاتار 30 دن روزہ رکھے، تو شوال المکرم کے یہ نفل روزے جو 6 ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ لگاتار ہم روزہ رکھے 6، نہیں، اب اس مہینے میں جب چاہے تب 6 روزے مکمل کر لیں۔ آج شوال المکرم کی 4 تاریخ ہے، 4 شوال گزر چکا ہے، کل رکھ لیجئے، پرسوں رکھ لیجئے، 10 دن بعد رکھ لیجئے، یعنی پورے مہینے میں 6 روزے مکمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگر یہ آپ 6 روزے شوال المکرم کے رکھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، پورا سال۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں اس مہینے کے بارے میں کہ اتنا مکرم، اتنا بہترین مہینہ ہے یہ، اس لیے کہ عرب والے جاہلیت کے زمانے میں اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا کرتے تھے، یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں کوئی کام کاج نہ کیا جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ شوال المکرم کے مہینے میں نکاح کرنا، شادی کرنا مستحب ہے، بہت ثواب کا کام ہے اگر کسی نے شوال المکرم کے مہینے میں شادی کیا تو۔ وجہ تسمیہ یہ بیان کرتی ہے کہ جب مکہ شریف میں تھی تو شوال المکرم میں میرا نکاح ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب مدینہ تشریف لائے تو میری جو رخصتی ہوئی وہ شوال المکرم کا ہی مہینہ تھا، اس لیے اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا جائز ہے اور ثواب بھی مستحب ہے۔ یہ شوال المکرم کا مہینہ بہت ہی معتبر مہینہ ہے۔ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کتنے بڑے بادشاہ تھے وہ، 10 سال کی زندگی ایسی اس کی گزری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مت پوچھیے، لیکن جب عید کی نماز پڑھتے تھے، رمضان ختم ہو جاتا، عید کی نماز پڑھتے، تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد مصافحہ اور مناقہ کرنے کے بعد اپنے حجرے میں جا کر بند ہو جاتے، دروازہ بند کر لیتے، لوگ ملاقات کے لیے آتے، دستک دیتے، لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ بہت دیر کے بعد جب دروازہ کھلتا تو لوگ کیا دیکھتے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے رو رہے ہیں کہ ان کا دامن آنسوؤں سے تر ہے، ساون بھادو کی طرح ان کا آنسو گرا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونے کی وجہ سے یہ گڈھے پڑ گئے تھے، نشان آ گئے تھے، آنسو اتنے نکلتے تھے، سوچ لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عرض کیے امیر المومنین، آج عید سعید کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، لیکن آپ حجرے میں جا کر تنہا اکیلا بیٹھ کر رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ آپ بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ خوشیاں منائیں گے تو ہم لوگ بھی خوش ہوں گے، ہم لوگ بھی خوشیاں منائیں گے، ہمارے بچے بھی خوشیاں منائیں گے، لیکن آپ غمگین ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنو،
میں اس لیے رو رہا ہوں کہ معلوم نہیں جو میں نے رمضان مبارک کے مہینے میں عبادت اور ریاضت کیے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، تراویح پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمایا یا نہیں؟ اگر جسے یہ یقین ہے کہ جو میں نے عبادت اور ریاضت کی اسے یقین ہے کہ رب نے اسے قبول کر لیا ہے تو اس کے لیے تو عید ہے، اور اگر رب نے قبول نہیں کیا ہے تو یہ عید اس کے لیے عید نہیں بلکہ وعید ہے۔ اس لیے میں خوف الہی سے رو رہا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری ان تمام عبادتوں کو میرے چہرے میں نہ مار دے کہ اے عمر، میں تمہاری کسی بھی عمل کو، کسی بھی عبادت کو، قرآن کی تلاوت کو قبول نہیں کیا تو میں رب کی خوف سے گڑ گڑا رہا ہوں، رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں میرے ان اعمال کو قبول کیا یا نہیں۔ اگر نہیں قبول کیا ہوگا تو میرے ان آنسوؤں کو صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام اعمال کو قبول کر دے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام کا مرتبہ یوں ہی نہیں ہے۔ ہم تو بس عید کی نماز پڑھے، مشغول ہو گئے کھیل کود میں، تماشے میں، مشغول ہو گئے اپنے دنیاوی زندگی میں۔ 5 وقت کی نماز بھی ہمارے لیے بہت بھاری پڑ رہی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، نماز پڑھو، ورنہ انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ نمرود جیسا انسان بادشاہ دنیا میں ٹک نہیں پایا، فرعون جیسا بادشاہ دنیا میں ٹک نہیں پایا، شداد جیسے جنت بنانے والا بادشاہ دنیا میں ٹک نہیں پایا، خسارے اور گھاٹے میں رہا، تو ہم کہاں کے ہیں؟ اس لیے نماز کے اہتمام کرو، نماز پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی نعمت عطا فرمائی رمضان مبارک جیسے، ہم اس میں نماز پڑھے، عبادت کیے، پھر کیا ہو گیا کہ جو ہی ہم عید کی نماز پڑھے ہماری تمام نمازیں گل ہو گئی؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا دل اتنا مردہ ہو گیا کہ رمضان جب آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہے، آج جو ہی رمضان ختم ہوتا عید چلی جاتی ہے، نمازی غائب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اذان سنائی دیتی ہے کہ ابھی اذان سنائی نہیں دے رہی ہے؟ اذان سنائی دے رہی یا نہیں؟ اگر اذان نہیں سنائی دے رہی ہے تو آپ کو تو وقت معلوم ہے نا، ان وقات میں نماز ہوتی ہے، تو ان وقتوں میں آپ نماز پڑھو نا، آؤ نا مسجد میں، رب کی بارگاہ میں جھکو نا۔ دیکھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام پریشانیوں کو کیسے حل کرے گا۔ بس اب نماز کے لیے آئیے، رب کی بارگاہ میں جھک جائیے، آپ کے تمام پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا، تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک بندہ تھا بہت ہی پرہیزگار، متقی، نمازی، کبھی اس کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ شیطان پریشان رہتا تھا کہ کیسے اس کی ایک وقت کی نماز قضا کر دی جائے، کس طریقے سے اسے ورغلایا جائے، کس کھیل کود میں لگایا جائے، کس عمل میں لگایا جائے تو اس کی نماز قضا ہو جائے۔ ٹھنڈی کا موسم تھا، فجر کا وقت اذان ہوئی، وہ شخص اپنے گھر سے وضو بنا کر مسجد کی طرف نکلا کہ راستے میں کچڑ میں منہ کے بل وہ انسان گرا۔ گرنے کے بعد واپس گیا، جو اس کے کپڑے گندے ہو گئے تھے کچڑ کی وجہ سے، اپنا کپڑا تبدیل کیا اور پھر مسجد کے جانب آنے لگا، اور ٹھیک اسی جگہ پہ جہاں پہ وہ گرا تھا دوبارہ پھر وہ انسان گرا، پھر اٹھا، اور ٹھنڈی کے موسم اپنے گھر پہ گیا، تبدیل کیا کپڑے، دوسرا کپڑا پہنا، وضو بنایا اور پھر مسجد کے جانب آنے لگا۔ اسی جگہ پہ جہاں پہ وہ گرا تھا ایک انسان پنڈل لے کے، لیمپ لے کر کھڑا تھا وہاں۔ یہ بولے کہ میں ابھی یہاں 2 مرتبہ گرا، چلیے اللہ کا شکر ہے آپ نے پنڈل لے کر کھڑے، اجالا کیے، چلیے مسجد تک۔ وہ نمازی جو تھے آگے آگے، کندل لے کر پیچھے پیچھے مسجد کے دروازے تک پہنچے
وہ جو نمازی تھے اندر چلے گئے. بولیے آپ چلیے نماز کے لیے. بولے نہیں میں نہیں جاؤں گا, بس میں یہیں تک ہوں, آپ نماز پڑھ کے آؤ, میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. بولے اچھا جی. گئے, نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلے تو وہ شخص جو قندیل لے کر کھڑا تھا وہی نظر آیا. اسے پھر وہ قندیل کے ذریعے اس کے گھر تک پہنچایا, دروازے تک پہنچایا. وہ جو نمازی تھا 2 مرتبہ گر چکا تھا کچڑ میں, اور 2 مرتبہ اپنا کپڑا تبدیل کر کے وضو بنا کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے آیا. اس نے پوچھا اچھا یہ بتا تم ہو کون؟ تم مجھے روشنی شمع جلا کر کے, کندیل جلا کر کے مسجد کے دروازے تک پہنچائے اور خود نماز نہیں پڑھے, پھر یہاں میرے گھر کے دروازے تک پہنچا, آخر تم ہو کون؟ تو وہ شخص جو قندیل لے کر اس کے ساتھ مسجد تک گیا اور واپس گھر آیا, معلوم ہے وہ کیا کہا؟ وہ کہتا کہ میں شیطان ہوں. میں کون ہوں؟ شیطان ہوں. بہت دنوں سے تمہارے پیچھے پڑا تھا کہ کسی طریقے سے تمہاری نماز کو چھڑواؤں, تمہاری نماز کو قضا کرواؤں. بہت کوشش کیا لیکن تمہاری نماز کو میں چھڑوا نہ سکا. ایک تدبیر یہ میں نے دیکھی, لگائی کہ ٹھنڈی کے موسم ہے, جب تم چلو تو میں کسی طریقے سے اس کیچڑ میں تجھے گرا دوں, اور ٹھنڈی کی وجہ سے تم مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھ سکو اور تمہاری نماز ختم ہو جائے, قضا ہو جائے. پہلی مرتبہ جب میں تجھے گرایا اور جب تم آئے کپڑا تبدیل کر کے وضو بنا کر کے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا, تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اور دوسری مرتبہ جب میں نے تجھے گرایا اور پھر تم گھر پہنچے اور گھر جانے کے بعد اپنا کپڑا تبدیل کیے, وضو بنائے اور نماز کے لیے آئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ماں باپ کے خطاؤں کو معاف کر دیا. تیسری مرتبہ میں یہ سمجھا کر تجھے گرا دوں اور پھر تم اپنے گھر جاؤ, وضو بناؤ, کپڑا تبدیل کر کے مسجد کے لیے آؤ, تو مجھے ڈر ہوا, خوف ہوا کہ کہیں تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پورے خاندان والوں کو نہ بخش دے. اس وجہ سے میں قندیل لے کر کھڑا رہا اور تجھے مسجد تک پہنچایا. میرے دوستوں بزرگوں, شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے. شیطان کو مات کرو, شیطان کو زیر کرو, شیطان کو اپنے گھر میں, اپنے دل کے اندر داخل ہونے نہ دو. رمضان مبارک کے مہینے میں جس طریقے سے آپ نماز کے اہتمام کیے, آپ اسی طریقے سے اور بھی دنوں میں اہتمام کرو. شوال المکرم کی یہ جو مہینہ چل رہا ہے, ہو سکے تو 6 روزے رکھے. اس لیے کہ روزے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر کسی نے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے رمضان مبارک, پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جن کے روزے چھوٹ گئے کسی وجہ سے, وہ بھی اپنے روزے اس مہینے میں مکمل کرے. ہماری عورتیں, ماں اور بہنیں جو جن کی روزے چھوٹ گئے یا نپاکی کی حالت میں جو روزے نہیں رکھ پائے, اس مہینے میں وہ روزے اپنے پورے کرے اور 6 روزے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب فرمائے کرے, اور پھر آپ نماز کے اہتمام کرے آئے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس 10 کپڑے ہیں, 4 گاڑیاں ہیں, 2 3 بلڈنگیں ہیں تو ہم کامیاب ہیں. نہیں, رب فرما رہا ہے کہ انسان, زمانے کی قسم, بے شک انسان گھاٹے میں, خسارے میں. کامیاب کون ہے؟ جس نے اچھے اعمال کیے, سب اور حق کے ساتھ رہا تو وہ کامیاب ہے. تو آپ سب کے ساتھ رہے, حق کے ساتھ رہے اور نماز قائم کرے, نماز جان بوجھ کر قضا نہ کرے. انشاءاللہ آپ کو یہاں بھی کامیابی ملے گی, وہاں بھی کامیابی ملے گی. یہ ایک کارڈ ملا ہے, ATM کارڈ ہے, جس حضرات کا ہو اپنا یہ کارڈ لے لیں امام صاحب سے. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ حضرات کھڑے ہو جائیں اور اچھے سے سمے درست کریں. یا اللہ